ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر 1000 بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں سے 42 بچے جو ہوتے ہیں وہ فوت کر جاتے ہیں۔ اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو یہ وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں یا ان کا پیدائشی وزن بہت کم ہو۔ ٹھیک ہے، ان کا وزن 2.5 کلو سے کم ہے۔ اچھا، یہ کیفیت جو ہے نا عام تر ان ممالک میں ہے جہاں پاورٹی، غربت، جہاں ماؤں کو ایکسیس نہیں ہے، پھر جہاں وہ ڈاکٹرز کو نہیں پہنچ سکتی ہیں، اپنا علاج نہیں کروا سکتی ہیں، یا گھر پہ ڈیلیوریز ہو رہی ہیں۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ خود جو ہے میل نرش ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر خوراک کی کمی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پریویلیجڈ ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے ممالک، ہمارے ملک میں بہت سارے ایسی مائیں ہیں جن کے پاس کھانے کا بھی کچھ نہیں ہوتا، اور ان کے اندر خون کی کمی، جسے اینیمیا کہتے ہیں وہ۔ اب یہ سب چیزوں کے باوجود جو ہے بچے تو دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا وزن کم ہے، یا پھر اگر مدر کو کوئی بلڈ پریشر کی شکایت ہو جائے پریگنینسی کے دوران، ٹھیک ہے، یا اس کو ڈائبٹیز ہو جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو کوئی انفیکشن ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، یہ بچے دنیا میں وقت سے پہلے آ جاتے ہیں اور ان کا وزن کم ہوتا ہے۔ اب جو بچے وقت سے پہلے آتے ہیں جن کا وزن کم ہوتا ہے وہ بہت نازک بچے ہیں، ان کا وزن 2.5 کلو سے کم ہوتا ہے، اور ایون 1 کلو اور 1 کلو سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب کو پتا ہوگا ماشاء اللہ کہ بچے 37 ہفتے جب ماں کی کوکھ میں رہتے ہیں تو مکمل ٹرم یعنی کہ ڈلیوری کا ٹائم آ جائے، لیکن اگر وہ اس سے پہلے دنیا میں آ جائیں تو ان کو ہم پری میچور بیبیز کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک کنٹری ہے کولمبیا، جہاں بچے پیدا ہو رہے تھے وقت سے پہلے کمزور، اور ان بچوں کے لیے انکیوبیٹرز نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، انکیوبیٹر آپ سب کو پتہ ہے، ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں بچہ رہتا ہے، چھوٹا نیو بورن بیبی، اس کا وزن جو ہے بہت کم ہوتا ہے، جس کا کر کے ہم ان کو اس ڈبے میں رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنا ٹیمپریچر مینٹین کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ عموماً 3 مسائل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے پیدائش کے بعد کہ ان کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بہت پہلے پیدا ہو، ٹھیک ہے، اگر تو یہ ٹرم ڈیلیوری 37 سے تھوڑا 34 ویکس پہ پیدا ہو تو ان میں یہ چیز کم ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے فیڈنگ کا، کیونکہ یہ عام بچوں کی طرح ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں پی سکتے۔ ٹھیک ہے، اور اپنا ٹیمپریچر نہیں مینٹین کر سکتے۔ ہم اپنا ٹیمپریچر مینٹین کر لیتے ہیں، سردی ہوتی ہے تو کچھ اوڑھ لیتے ہیں، اپنا انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر چینج کر لیتے ہیں۔ نیو بورن بیبیز پریمیچور بیبیز یہ نہیں کرتی، کیونکہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اور یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے ایک سوال، جب پریمیچور بیبی ہوتا ہے تو ہم اس میں ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے یہ چیزیں ذرا ڈالتے ہیں، آپ نے بتایا، تو ہم اس کو جو ہمارے نارمل کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے نہیں رکھ سکتے، اگر ہم انوائرمنٹ کے ٹیمپریچر پہ رکھیں گے تو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے ہوتے ایگزیکٹ، ہائپو تھرمیا اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہائپو تھرمیم ہو جائیں گے، تو ان کی باڈی کے اندر اور ان کی برین کے اندر اس ٹیمپریچر پہ گرنا ہائپو تھرمیا سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اٹ از سو امپورٹنٹ۔ تو آہستہ آہستہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دس سلولی کہ ہم آگے کیا نہیں ہیں اور KLC کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا بہت اچھا سوال تھا۔ بچے مینٹین نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ میاں نے نا خود ہمیں ماشاء اللہ ایک بہت خوبصورت تک ایک اللہ کی ایک ایسی خوبصورت وہ ہے انوینشن ہے کہ اللہ نے ایک ہماری ہارڈ ڈرائیو رکھی ہے جس کا ہم برین ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے سپورٹ کیا ہے سافٹ ڈرائیو سے جو ہمارے دوسرے خرچہ ہیں۔ تو ہارڈ ڈرائیو کے اندر برین کے اندر ایک سینٹر اللہ نے رکھا ہے جو کہ ہمارے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب وقت سے پہلے بچے پیدا ہوتے ہیں
وہ جو سینسر ہوتا ہے کہیں نیچوں میں، ٹھیک ہے، وہ صحیح طرح سے بنا ہوا نہیں ہے، اور وہ ٹیمپریچر کنٹرول کو محسوس نہیں کر سکتے کہ باہر کا ٹیمپریچر کیا ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے. اور ان کے اندر فیٹ نہیں، براؤن فیٹ جو ہوتا ہے نا ہماری باڈی کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا. تو وہ ٹھنڈے پڑتے ہیں، اور جب وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو ان کے اندر بہت سارے نظام